علیہ رحمہ کہ ایصال ثواب کے لیے آپ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے وقی علماء یہاں تشریف لائے اور انہوں نے موضوع کی مناسبت سے اظہار خیال فرمایا۔ ابھی بھی کثیر تعداد میں میرے دونوں اطراف دائیں اور بائیں جانب علماء مشائخ تشریف فرما ہیں، اہل علاقہ بھی یہاں پر موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ اس دربار اور مسجد کی انتظامیہ، صدر، سیکریٹری، ممبران سب یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور خصوصیت کے ساتھ میری یہاں پر موجودگی اب تو میں بھولتا چلا جا رہا ہوں کہ کتنے برسیں ہو رہی ہے۔ ابتدا میں 2، 3، 4 برس تو مجھے یاد رہا کہ میں یہاں پہ ہر برس آتا ہوں، لیکن اب یہ گنتی بھی مجھے بھولتی چلی جا رہی ہے۔ آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ یاد رکھتے ہیں۔ اس موقع پر یہاں پر حاضری میں یہ سمجھتا ہوں عمومی طور پر یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں، طریقہ کار جو ہم نے دیکھا ہے اس طرح کی تقریبات کا، عربی زبان کے محاورے کلو جدید لذیذ کی طرح ہر دفعہ نئے علماء کو چیک کیا جاتا ہے، ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ یہ تقریبات علماء کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہیں کہ کون سا عالم آتا ہے اور وہ کیسی گفتگو کرتا ہے، اور کیسی وہ لچھے دار گفتگو کرتا ہے، کیسی وہ بناوٹی گفتگو کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ محظوظ کر کے چلا جائے۔ میں یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، کوشش یہ ہوتی ہے سادہ انداز میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا دوں۔ کوئی بناوٹی گفتگو نہیں، کسی کی مدح سرائی نہیں، کسی کی تعریف نہیں، جو ہم سمجھتے ہیں حق سچ اسے ہی آگے بیان کرتے ہیں، بھلے سے وہ کسی کو ناگوار گزرے، بھلے سے کسی کی سماعتوں پہ بھاری پڑے۔ اس کا بڑے سے بڑا مجھے بدلہ کیا مل جائے گا، مجھے اگلی دفعہ نہیں بلائیں گے۔ تو میں ہر دفعہ جہاں کہیں پر بھی حاضر ہوتا ہوں اسی نقطۂ نظر سے حاضر ہوتا ہوں کہ یہ میری اس جگہ پر آخری گفتگو اور تقریر ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی بڑی محبت ہے کہ آپ لوگ ہر سال مجھے یہاں پر مدعو کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی طرف سے دعوت آتی ہے، اور بسا اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً حاضر ہونا پڑتا ہے۔ امور کی انجام دہی میں بسا اوقات ٹائم نہیں مل پاتا۔ جب مفتی ندیم قمر صاحب نے مجھے اس پروگرام کے بارے میں کہا کہ آپ نے اس میں آنا ہے، تو میں یہاں پر موجود نہیں تھا، ملک میں نہیں تھا، میں ملک سے باہر تھا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا حالات ہوں گے واپسی کے اوپر کہ مجھے ٹائم ملے نہ ملے، لیکن میں نے ان سے عرض کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے یہاں پہ حاضر ہوں۔ احباب، 2 باتیں بڑی اہم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمائی۔ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نیک بندوں میں 2 خاصیتیں، 2 چیزیں رکھی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں
یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ ان کی پہلی خاصیت کیا ہے کہ یہ صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور صاحب ایمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تمام درجات کو سمجھتے بھی ہیں اور اس پر کاربند بھی ہیں۔ اور ان کی دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی پرہیزگاری کے راستے کو اختیار کیے ہوئے تھے۔ قدم میں نہ پھینکیں، بس وسیع رکھیں۔ احباب، یہ جو نوٹ ہے نا، نوٹ جس سے ہم اپنی متاع حیات خریدتے ہیں، اس کی بے توقیری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ قدموں میں نچھاور کیے جائیں۔ اگر یہ قدموں میں نچھاور کیے جاتے ہیں تو پھر ہم انہیں جیب میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو جو چیز قدموں میں گرے وہ جیب میں نہیں جاتی ہے، نہ جانی چاہیے۔ تو یہ جو نوٹ ہے، بہت سے لوگوں کو دیکھا جب وہ نوٹ نچھاور کرتے ہیں، جن جگہوں پہ عموماً کیے جاتے ہیں، تو وہ نچھاور کرنے والے بہت جلدی ان نوٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ انہیں بھی دینے کا ایک خاص طریقہ ادب و احترام ہے، اور ہم نے جو اعلیٰ روایات کے حامل خاندان ہیں انہیں دیکھا کہ جب وہاں پر بڑے چھوٹوں کو کوئی نوٹ کا تحفہ دیتے ہیں تو اسے لیتے ہوئے آداب کر لیتے ہیں۔ اب ایسی بکار اس لیے اس بات کا آپ خاص خیال کریں کہ نوٹوں کا اس طرح نچھاور کیا جانا میں اسے درست نہیں سمجھتا۔ آپ اگر اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور بڑے اطمینان سے آپ یہاں پہ رکھ دیجیے۔ تو بہرحال اس کے اوپر میں یہ کہوں گا، لا اسألکم علیہ اجر، اس کے اوپر یعنی جو گفتگو میں کر رہا ہوں، جو آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کے اوپر آپ سے کسی بھی قسم کے اجر کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آئیے۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ان کا زندگی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی پرہیزگاری کے راستے کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اب یہ جو پرہیزگاری کا راستہ ہے، یہ کہنے کو تو بڑا آسان راستہ ہے، لیکن جب آپ اس پرہیزگاری کے راستے پر عمل کرنا چاہیں تو یہ پرہیزگاری کا راستہ عمل کرنے کے اعتبار سے بڑا مشکل راستہ ہے۔ پرہیزگاری کا راستہ آپ کو عبادت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جو عبادت ہے یہ آپ کو وقت کا پابند کرتی ہے۔ آپ کوئی سی بھی عبادت دیکھ لیجئے، وقت کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ آپ نماز کو دیکھ لیجئے، نماز کا وقت ہے۔ آپ نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں جماعت کا وقت ہے، اسی وقت آپ جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کو اپنی جماعت کروانی پڑے گی۔ اور یہ مسئلہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس مسجد کے اندر جماعت ہوتی ہے وہاں پہ ایسا نہیں کہ اب ایک بندہ آئے گا وہ اپنی جماعت کرا لے، دوسرا آیا وہ اپنی جماعت کرا لے، تیسرا آیا وہ اپنی جماعت کرا لے، نہیں، بس جو جماعت ہو گئی بس ہو گئی جماعت۔ ہاں، ریلوے اسٹیشن یا مسافر خانے جہاں پہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، لوگ اتر رہے ہیں چڑھ رہے ہیں، جس طرح ایئرپورٹ ہے وہاں پہ مسلح بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ 1 2 3 4 5 جتنی مرضی جماعتیں ہو، جو لوگ آتے ہیں جماعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہاں پہ تو ٹائم مقرر نہیں ہے۔ تو یہ جو نماز ہے یہ آپ کو وقت کا پابند کرتی ہے۔ جب یہ وقت کی پابندی آتی ہے نماز کے ذریعے سے، تو دیگر عبادات کو دیکھ لیے، وہ بھی آپ کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ آپ روزے کو دیکھ لیجئے، روزہ اگر 6:30 پہ کھلنا ہے، جیسے
آج جو روزے کا کھلنے کا ٹائم تھا تقریباً 6:10 11 منٹ 12 منٹ کا تھا، کوئی اگر 6 بجے کھولنا چاہے تو کھول ہی نہیں سکتا، روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ وقت افطار سے آدھا منٹ پہلے کھولنا چاہے نہیں کھول سکتا، روزہ ختم ہو جائے گا، روزہ اس کا کینسل ہو جائے گا، روزہ ہی نہیں رہے گا اس کا۔ اسی طریقے سے سحری کا ایک وقت مقرر ہے، کوئی شخص سحری کے وقت مقررہ کے بعد بھی کھاتا پیتا رہے، جیسے لوگوں میں مشہور ہے اگر اذان ہو رہی ہے تو اذان مکمل کر لیں، کھاتے پیتے رہیں، نہیں بھائی، اذان تو نماز، اذان تو روزے کے وقت شروع ہونے کے بعد ہوتی ہے، تو آپ کیسے اس کے بعد کھا پی سکتے ہیں؟ نہیں کھا پی سکتے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی، یا اذان تو شروع ہی اس کے وقت کے آغاز کے بعد ہے، تو آپ کو اذان سے پہلے ہی اپنا روزے کی سحری کھانی پڑے گی۔ ایسے ہی حج، قرآن نے کہا کہ حج کے مہینے مقرر ہیں، ذیقعد کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، حج کے مہینہ مقرر ہے، 2 مہینے اور 10 دن مقرر کر دیے گئے حج کے۔ اب جب یہ حج کے مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں تو کوئی اگر محرم میں حج کرنا چاہے گا تو حج نہیں کر سکتا، کوئی کہے گا جی میں نے رمضان کے مہینے میں حج کرنا ہے، بھی نہیں کر سکتے رمضان کے مہینے میں حج، کیونکہ حج کا ماہ مقرر ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ نے حج ادا کرنا ہے تو حج ادا کرنے کے لیے آپ نے عرفات کے میدان میں جانا ہے، تو جب آپ عرفات کے میدان میں جائیں گے، وہاں پہ آپ ٹھہریں گے، تو عرفات کے میدان میں آپ نے کب تک ٹھہرنا ہے؟ عرفات کے میدان میں آپ نے مغرب تک وہاں پہ ٹھہرنا ہے۔ اگرچہ وقوف عرفہ کچھ لمحات کا بھی ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن جو ہمارے سامنے طریقہ کار بزرگوں کا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ جناب آپ مغرب تک وہاں پہ ٹھہریں گے۔ تو گویا یہ جو تقویٰ ہے، یہ تقوی کا حصول جو عبادت کے ذریعے ہے، یہ انسان کو وقت کا پابند بناتا ہے۔ جب وہ انسان کو وقت کا پابند بناتا ہے تو پھر اس کا اٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، اس کا اپنی نوکری کے اوپر وقت کے اوپر جانا، وقت کے اوپر واپس آنا، یہ تمام کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اور جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ اپنے وقت سے کبھی بھی تاخیر نہیں کرتا ہے۔ ماشاءاللہ، تو جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ کبھی بھی وقت سے تاخیر نہیں کرتا۔ کیونکہ وقت سے تاخیر تو اس کی شرست میں ہی نہیں ہے۔ جب وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہے تو کیسے تصور کر لیا جائے گا اس بندے کے بارے میں کہ وہ وقت کی پابندی کو ترک کر دے، وہ وقت کی پابندی کو چھوڑ دے۔ نماز میں وقت کا پابند ہے، روزے کے اندر وقت کا پابند ہے، حج کے اندر وہ وقت کا پابند ہے، روزمرہ زندگی میں وہ وقت کا پابند کیوں نہ ہو؟ ایک آدمی کو وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے ملاقات کے لیے، تو جو ٹائم دیا ہے ملاقات کے لیے اسی ٹائم کے اوپر ان کی ملاقات ہونی چاہیے۔ میٹنگ کے لیے ٹائم دیا ہے، اسی وقت کے اوپر اس کی ملاقات ہونی چاہیے۔ بڑی عجب سی بات لگتی ہے مجھے کہ ہم ان پیران عظام کے آستانوں کے ساتھ وابستہ افراد جب اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہماری روزمرہ زندگی ان پیران عظام کی زندگیوں سے بڑی عجیب تر اور بڑی ڈیفرنٹ ہیں، بڑی الگ تھلگ ہیں۔ یہ پیران عظام تقویٰ کے راستے پہ چلتے رہے۔ تقویٰ کے راستے پہ میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا کہ عبادات ہیں، عبادات کا مطلب وقت کی پابندی ہے، وقت کی پابندی کا مطلب ہے کہ یقینی طور پہ ان کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ وقت کی پابندی نہیں کرتے ہوں گے۔ لیکن بڑی عجب سی بات ہے کہ ہم جو ان کے آستانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو ان کے آستانوں سے فیض حاصل کرتے ہیں، وہ فیض ہمیں وقت کی پابندی کی صورت میں نہیں دستیاب ہوتا۔ وہ فیض ہمیں وعدہ پورا کرنے کی صورت میں دستیاب نہیں ہوتا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں
کہ جو اللہ کا ایک نیک بندہ ہے وہ وعدہ خلاف ہو؟ کیا اس کی وعدہ خلافی اس کے تقویٰ کے راستے کے حصول میں رکاوٹ نہیں بنے گی؟ یقینی طور پہ رکاوٹ بنے گی۔ تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو متقی پرہیزگار ہوگا، جو اللہ کا قرب حاصل کیا ہوگا، جو کہ ولی اللہ کے مقام اور درجے کے اوپر فائز ہوگا، اس کے بارے میں آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ وعدہ خلاف ہوگا؟ یقینی طور پہ یہ تصور نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ تو اللہ اور اللہ کی مخلوق کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں، چاہے ان پر مصیبت آئے، چاہے ان پر آسانی آئے، چاہے یہ کسی نقصان سے دوچار ہوں، چاہے انہیں کسی قسم کا فائدہ ملے، یہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو جب یہ ہر وقت اللہ کے نام کی مالا چاپتے ہیں، تو پھر ہم جو ان کے آستانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم کیوں ہر وقت اللہ اور اللہ کی مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمتیں میسر ہیں۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے جسم کا ہر وہ عضو جو کام کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ہے۔ تو اس نعمت کی عطائیگی کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور بفرض بحال ہم کسی ڈس ایبلٹی کا شکار ہوں یا بفرض بحال کوئی کمی آ رہی ہو، تو ہمیں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر وہ کمی ہے تو وہ کمی اس سے پہلے تو موجود نہیں تھی، اور اس کمی کا موجود نہ ہونا اس وقت کے لیے باعث شکر ہے۔ احباب، ہم بات کر رہے ہیں تقویٰ کے راستے کی۔ تو تقویٰ کا یہ راستہ جو کہ ایمان کے بعد ہے، کیونکہ ایمان کو مقدم رکھا ہے اور تقویٰ کے اس راستے پہ چلنے کو ایمان کے بعد مؤخر رکھا ہے، یعنی تقویٰ کے یہ تمام پیرائے اور مظاہر ایمان کے بعد قابل قبول ہیں، ایمان سے پہلے قابل قبول نہیں۔ آپ مومن ہوں گے تو پھر ہی آپ ان مقامات اور درجات کو طے کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی نیک بندے کے لیے مقرر ہے کہ جب وہ انہیں طے کرتا چلا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقامات اور درجات پتہ چلا جائے گا۔ لیکن یہ بڑی عجب سی بات لگتی ہے کہ جو تقویٰ کے مختلف مظاہر ہیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، جب ہم کسی ترقی یافتہ ملک میں جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہاں پہ ان کی طرف سے ان کا اظہار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے ابھی کم و بیش 15-16 دن امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے اندر ایک کورس کرنے کا موقع ملا۔ مجھے بسا اوقات بڑی شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑتا اس وقت جب ہماری روانگی کا یا ہماری کلاس کا ایک ٹائم مقرر ہوتا اور کسی وجہ سے اس پورے کورس کا ہیڈ اس مقام پہ نہیں پہنچ پاتا تو وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے گروپ کے اندر یہ میسج ڈال دیتا کہ میں آپ تمام سے سوری کرتا ہوں اور آپ تمام سے مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں اس موقع کے اوپر وقت پہ نہیں پہنچ پاؤں گا اور یہ میری وجوہات ہیں، ٹریفک بلاک ہو گئی ہے، مجھے دور ہے، مجھے گاڑی نہیں مل سکی، جو بھی اس کی وجہ ہے۔ بھئی وہ تو ڈائریکٹر ہے، وہ تو ہیڈ ہے پورے پروگرام کا، اگر وہ لیٹ بھی آ جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن وقت کی پابندی کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، وعدہ پورا کرنے کے عمل کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جاب پر جانا ہے یا ہم نے کسی کو وقت دیا ہوا ہے تو اب یہ تقاضا بنتا ہے اس وعدے کا کہ ہم اس ٹائم کے مطابق وہاں پر پہنچیں، کیونکہ اگلا بندہ بھی اپنے ٹائم کو مینیج کر کے وہاں پہ پہنچا ہوگا۔ لیکن ہم مسلمان ایسے معاملات سے بہت کوسوں دور ہیں۔ ہم مسلمان ایسے معاملات سے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں لایعنی اور بے معنی ہیں جن کی ہماری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں۔ احباب، آپ جتنی جلدی صبح بیدار ہوں گے، اپنے کاموں پر پہنچیں گے، اتنی ہی جلدی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر اپنے رزق کا انعام ہوتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں کیفیت اور صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں کیفیت اور صورتحال یہ ہے کہ ہمارے تجار، اگر انہیں کہا جائے کہ ہم نے بجلی کی بچت کرنی ہے اور 8 بجے اپنی دکانیں بند کر دیں، تو وہ ویلا مچا دیا جاتا ہے کہ 8 بجے دکانیں کیوں بند کریں، ہم نے تو 12 بجے تک دکانیں چلانی ہیں، صبح 12 بجے دکان کھولنی ہے۔ دن کی روشنی کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اور رات کی اس بجلی کو جس کا بل ادا کرنا بھی اب ہمارے لیے مشکل سے مشکل تر معاف کیجیے گا بنا دیا گیا ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری جیب سے نہیں جانا۔ وہ جو 4 گھنٹے ہم نے دکان کے اندر بجلی کا بلب اور ایک نہیں 20 بلب چلانے ہیں، اس کا بل ہماری جیب سے نہیں جانا، اس کا بل ہم نے دکان کے اخراجات میں شامل کر لینا ہے، اور دکان میں جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ ہم نے اپنے گاہک کی جیب سے نفع کی صورت میں حاصل کرنا ہے۔ اب وہاں پر مجھے دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ایک جگہ پہ ہم کھانا کھانے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہو جاتے، کم و بیش کوئی 9:30 کا ٹائم تھا، اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہو جاتے تو ہم آپ کا آرڈر نہ لیتے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے کہا یہ کیسی بات ہے بھئی، ہم کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں ریسٹورنٹ کے اندر، ان کا کہتے تو ہم کھانے کا آرڈر نہ لیتے۔ کہنے لگا بات یہ ہے کہ جو آرڈر آپ سے لیں گے وہ ہم نے تیار بھی تو کرنا ہے، 5 10 منٹ 15 منٹ تیاری میں لگ جائیں گے، پھر آپ کو دیں گے، آپ بھی 5 10 15 منٹ کھانے میں لگائیں گے۔ ہم نے 10 بجے ریسٹورنٹ بند کرنا ہے، 10 بجے کے بعد ہم نے 1 منٹ نہیں کھولنا۔ اور ہمارے ہاں کیا کیفیات ہے، رات کے 12 بجے بھوک اٹھتی ہے، بھوک کی، چلو ابھی کھانا کھانے چلیں، 4 دوست ملتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے پہنچتے ہیں، اور پھر جب اٹھتے ہیں وہاں سے تو صبح کے 2 بجے ہوتے ہیں، اور ایسی خماری آئی ہوتی ہے کہ جب گھر پہنچتے ہیں تو اس کے بعد پھر نیند کے سوا چارہ ہی کوئی نہیں رہتا۔ تو وہ جو تقویٰ کا راستہ ہے جو ہمارے ان بزرگوں کا بتایا ہوا ہے، جو ان بزرگوں کا سکھایا ہوا ہے، یہ تو ہم پتہ نہیں کہاں پہ بھول گئے ہیں، اور ہم ان بزرگوں کے ایام بڑی جستجو کے ساتھ انتظار کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان ایام کو منانے کی۔ ان ایام کو منانے کا صحیح فائدہ تو اس وقت ہے کہ جو ان بزرگوں کی تعلیمات ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے لیے اختیار کی، ہم ان تعلیمات کو اختیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ احباب عزیز وقار، کیا تقویٰ صرف عبادات کی ادائیگی کے اندر ہے؟ میرا یہ سوال ہے، کیا تقویٰ صرف عبادات کی ادائیگی کے اندر ہے کہ عبادات کریں گے تو تقویٰ حاصل ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جا بجا بھوکے کو کھانا کھلانے کا حکم نہیں دیا؟ کیا پیاسے کو پانی پلانے کا حکم نہیں دیا؟ اور کیا وہ حدیث ہمارے سامنے موجود نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتا ہے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی؟ تو بندہ سوال کرے گا آگے سے، اے پروردگار، بھوک پیاس اور تیرا بیمار ہونا یہ تو میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ کس طریقے سے یہ تمام کے تمام انسانی امور آپ کی ذات کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ کیا فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا اور تیرے آگے سوالی بن کے آیا، تو نے اس کے سوال کو پورا نہیں کیا۔ فلاں بندہ پیاسا تھا، تیرے پاس پانی مانگنے کے لیے آیا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا۔ فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی تیمارداری کے لیے نہیں گیا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی انسان کے تقوی کا امتحان اس طرح بھی لیتا ہے کہ جب مختلف امور کی انجام دہی کے لیے اس کو توجہ دلائی جاتی ہے اور وہ اپنی توجہ اس طرف نہیں کر پاتا، اور ان تمام امور کے نتیجے میں ایک مسلمان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟
ان تمام امور کے نتیجے میں مسلمان کو نیکی حاصل ہوتی ہے. جیسے نماز پڑھنے سے نیکی حاصل ہوئی، زکوٰۃ دینے سے نیکیاں حاصل ہوئی، روزہ رکھنے سے نیکیاں حاصل ہوئی، حج کرنے سے نیکیاں حاصل ہوئی، اسی طریقے سے ان امور کی انجام دہی سے بھی نیکیاں حاصل ہوتی ہیں. تو ذہن میں رکھیے گا، نیکی کمانی پڑتی ہے، ارن کرنی پڑتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں ارننگ، آمدنی. جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہمیں آمدنی ہوتی ہے، ارننگ ہوتی ہے. جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں ارننگ ہوتی ہے. گویا ایک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ہمیں رقم حاصل ہوتی ہے، اور وہ رقم ہمیں بڑی پیاری ہوتی ہے، اور بڑی حفاظت کے ساتھ ہم اس رقم کو اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں، اپنی جیب میں رکھ کے لے کر آتے ہیں. تو اسی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا کہ جو نیکی ہے یہ بھی ارن کی جاتی ہے، اور اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اور وہ وقت جب گزر جاتا ہے تو آپ اس نیکی کو ارن نہیں کر سکتے. جیسے نماز کا وقت گزر گیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ نیکی ارن نہیں کر سکتے. روزے کا وقت گزر گیا تو جو ادا کا وقت تھا وہ گزر گیا، تو ہم جو ادا کی کیفیت ہمیں ارن ہونی چاہیے وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے. ایک آدمی، اس کے لیے حج لازم ہو گیا کہ اس کے پاس آنے جانے اور مسافت اور اس کے علاوہ دیگر ایام کے پیسے خراجات اس کے پاس موجود تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو حج کے لیے تیار نہیں کیا، تو گویا وہ حج کرنے کا جو وقت تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا. اسی طریقے سے بھوکے کو کھانا کھلانے کا بھی ایک وقت ہے جب کوئی مانگ رہا ہوتا ہے، پیاسے کو پانی پلانے کا بھی ایک وقت ہے جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے، بیمار کی تیمارداری کا بھی ایک وقت ہے جب وہ بیماری کی کیفیت میں مبتلا ہوتا ہے. اگر وہ وقت گزر جائے تو مسلمان انسان جتنی بھی کوشش کرے اس وقت کو دوبارہ لانے کی، وہ وقت دوبارہ واپس نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک پاکستان جس کا 35% حصہ سیلاب کے پانی کے نظر ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام نیکیوں کے حصول کا وقت ہم میں سے ہر ایک کو میسر ہے، جس کو کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. چاہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ پیاسے کو پانی پلانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ بیمار کی تیمارداری کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی مصیبت میں مبتلا فرد کی مصیبت کو دور کرنے کی صورت میں ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی انسان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کی مصیبتوں میں سے دور فرمائے گا اس کی مصیبتیں. تو احباب، 3 کروڑ 30 لاکھ کے قریب پاکستان کے رہنے والے پاکستانی، یقینی طور پہ جن میں سے 95% مسلمان بھی ہوں گے، وہ آج مصیبت کی گھڑی کے اندر مبتلا ہیں. اور ہم اپنے بزرگوں سے یہی سیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے حصول کے کئی راستے ہیں، ان تمام راستوں کے اوپر ہمیں گامزن ہونا ہے اور چلنا ہے. اور ان میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم ان تمام کی امداد کریں، ان تمام کے لیے ہم دل میں جس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے ہم ان کی امداد کرنے کے تمام طریقہ کار کو اختیار کریں. لیکن یہ چیز بھی بڑی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور یہ شاید ہماری ایمانداری کا اور ہمارے خلوص کا امتحان بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم کے، کہ ایسے موقعوں پر بہت سے لوگوں نے جو کہ جعلی طور پہ کام کر رہے تھے، دکھاوے کے طور پہ کام کر رہے تھے، امداد اکٹھی کر کے ہڑپ کر کے کھا پی گئے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ان کیفیات میں ان جگہوں پہ پہنچے جہاں پر لوگوں کو امداد تقسیم کی جا رہی تھی، اور وہ امداد لینے کے حقدار نہیں تھے. انہوں نے امداد اکٹھی کی، نہ صرف ایک بندے کی، 20 بندوں کی امداد اکٹھی کی. آج بات ہو رہی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں ڈیرہ غازی خان کے بتانے لگے کہ ڈیرہ غازی خان میں پچھلے دن ایک بندہ ایسا آیا جس کے پاس کئی خیمے موجود تھے، اور وہ ان خیموں کو بیچنے کے لیے آیا تھا. پوچھا اس سے، بھئی تیرے پاس اتنے خیمے کہاں سے آ گئے، کیا تو خیمے بناتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، میں توساں کے علاقے میں آ گیا، یہاں پہ آ کے لوگ
खैमे तकसीम कर रहे थे, मैं इकट्ठे करना शुरू कर दिए और इतने इकट्ठे कर लिए कि अब मैं उनको बेचना चाहता हूँ। वो घी जो 450 रुपये किलो दस्तयाब नहीं है, वो उन इलाकों में 1 किलो का पैकेट आपको 200-250 रुपये में मिल रहा है। ये कौन सा किलो का पैकेट है? किस कंपनी का घी का पैकेट है? ये उस कंपनी का घी का पैकेट है जो इमदाद हासिल करने वालों ने हासिल की है। इमदाद हासिल करने वालों ने झूठी इमदाद, झूठा बना के अपने आप को इमदाद हासिल की, और हासिल होने वाला घी उनकी ज़रूरत से बहुत ज़ायद अब उसे फ़रोख्त करने के लिए मार्केट के चक्कर काट रहे हैं। कोई हमसे घी का पैकेट ले ले, चाहे आधी कीमत पे ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। क्या माह रमज़ान में ऐसा हम देखते नहीं हैं कि लोग अल्लाह के नाम पे गरीब गुरबा और फुकरा के लिए राशन तकसीम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे राशन जमा करने वालों की एक कसीर तादाद होती है। जब वो पूरा महीना राशन इकट्ठा कर लेते हैं तो बाद में महीना गुजरने के बाद उस राशन को बेच रहे होते हैं दुकानों पे जाके, कोई हमसे ये राशन ले ले। तो अबावे जी बकार, ये जो दोहरा अमल है, ये जो हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की गुटी के अंदर पड़ गया है, ये उन बुनियादी वजूहात में से एक है जिसकी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। देखिए, जो अल्लाह ताला का बताया हुआ रास्ता है, तकवा का रास्ता है, इस तकवा के रास्ते पे जब आप चलना चाहते हैं, चलेंगे, तो ये तकवा के रास्ते पे चलना बड़ा मुश्किल काम है, कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि आपको सच बोलना पड़ेगा, आपको ईमानदारी का इजहार करना पड़ेगा, आपको वक्त की पाबंदी करनी पड़ेगी। आप नाजायज़ तौर पे दूसरे का माल नाहक तरीके से नहीं खा सकते। इस तरह तकवा के रास्ते पे चलते हुए आप दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं, आप दूसरे की जेब पे नज़र नहीं रख सकते हैं। अगर आपने तकवा के रास्ते के ऊपर चलना है, अगर आपने इन बुज़ुर्गों के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ा हुआ है और उस ताल्लुक़ के जुड़ने की वजह से आप उनकी बातें सुनने के लिए यहाँ पे आज जमा है, तो फिर जहन में रख लीजिए, जितना कुछ मैंने आपके सामने अर्ज़ किया है कि सारा का सारा ये बुज़ुर्ग तकवा के रास्ते का तरीक़ेकार और अमल इसी तरीके से इख्तियार किया करते थे। और तकवा सिर्फ़ इसमें नहीं है कि आपने नमाज़ पढ़ ली और आपने रोज़ा रख लिया और आपने हज अदा कर लिया और बड़े मुत्तकी परहेज़गार बन गए। ये पूरा एक जामे पैकेज है, और जब तक इस जामे पैकेज के ऊपर आप अमल पैरा नहीं होंगे, आप तकवा के पहली सीढ़ी पर भी कदम नहीं रख पाएंगे, आप तरक्की के रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकेंगे। और अगर आपने तरक्की का रास्ता इख्तियार करना है तो आपको फिर पूरा कामिल तरीके से तरक्की के रास्ते को इख्तियार करने के पूरे पैकेज को इख्तियार करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इल्तिजा है, दुआ है कि वो हमारी इन बुज़ुर्गों के साथ निस्बत